أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها। तो क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या दिलों पर कुफ्र लग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, दर्स कुरान के इस सिलसिले में आज हम सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 282 से इब्तिदा कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायन्तुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबूह वल्यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिलअद्ल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फल्यक्तुब वल्युम्लिलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वल्यत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैअन फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ ज़ईफ़न औ ला यस्ततीअ अन युमिल्ल हुव फ़ल्युम्लिल वलियुहु बिलअद्ल वस्तशहिदू शहीदैनि मिर रिजालिकुम फ़इन लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन वम्रअतानि मिम्मन तरज़ौन मिनश शुहदाء अन तज़िल्ल इह्दाहुमा फ़तुज़क्किर इह्दाहुमल उख़रा वला यअबश शुहदाء इज़ा मा दुऊ वला तस्अमू अन तक्तुबूहु सग़ीरन औ कबीरन इला अजलिह ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिश्शहादति व अदना अल्ला तरताबू इल्ला अन तकून तिजारतन हाज़िरतन तुदीरूनहा बैनकुम إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليम। ए ईमान वालो, जब तुम आपस में मामला करो उधार का किसी वक्त मुकर्रर तक के लिए तो इसको लिख लिया करो
اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ، اور انکار نہ کرے لکھنے والا اس سے کہ لکھ دے جیسا کہ سکھایا اس کو اللہ نے، سو اس کو چاہیے کہ لکھ دے، اور بتاتا جائے وہ شخص جس پر قرض ہے، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور کم نہ کرے اس میں سے کچھ۔ پھر اگر وہ شخص کہ جس پر قرض ہے بے عقل ہے یا ضعیف ہے یا خود نہیں بتا سکتا، تو بتا دے اس کا ولی انصاف کے ساتھ، اور گواہ کر دو دو گواہ اپنے مردوں میں سے۔ پھر اگر نہ ہو دو مرد تو ایک مرد اور دو عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں، تاکہ اگر بھول جائے ایک ان میں سے تو یاد دلا دے اس کو دوسری، اور انکار نہ کریں گواہ جس وقت بلائے جائیں، اور کاہلی نہ کرو اس کے لکھنے سے، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک۔ اس میں پورا انصاف ہے اللہ کے نزدیک، اور بہت درست رکھنے والا ہے گواہی کو، اور نزدیک ہے کہ شبہ میں نہیں پڑو گے، مگر یہ کہ سودا ہو ہاتھوں ہاتھ لیتے دیتے ہو اس کو آپس میں، تو تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اس کو نہ لکھو، اور گواہ کر لیا کرو جب تم کوئی سودا کرو، اور نقصان نہ کرے لکھنے والا اور نہ گواہ، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ گناہ کی بات ہے تمہارے اندر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ تم کوئی لکھنے والا تو گروی رکھنا چاہیے، پھر اگر اعتبار کرے ایک دوسرے کا تو چاہیے کہ پورا کرے وہ شخص جس پر اعتبار کیا اپنی امانت کو، اور ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور مت چھپاؤ گواہی کو، اور جو شخص اس کو چھپائے تو بے شک گنہگار ہے اس کا دل، اور اللہ کو تمہارے کاموں کا خوب علم ہے۔ آیت مذکورہ میں قانون معاملات کا ذکر فرمایا گیا ہے، جن کو آج کے دور میں معاہدات یا ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے اہم اصول بیان فرمائے گئے، اور اس کے بعد ضابطۂ شہادت یعنی گواہی کے اصولوں کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ فقی ابن عربی مالکی نے اس آیت کے ذیل میں 52 مسائل لکھے ہیں، اور یہ لکھا ہے کہ یہ آیت مسائل بیع میں اہم ترین آیت ہے، قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے۔ اور جیسے کہ اس آیت سے پہلے ربا کے احکامات تھے، اور وہ صدقات اور خیرات جو اللہ کی راہ میں دیے جائیں حلال ہونے چاہیے، حلال ذرائع سے حاصل ہونے چاہیے، اور صحیح نیت کے ساتھ اس کو اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ ان سب معاملات کے بعد ان معاہدات کا ذکر جو کہ خاص معاملات کے اندر ہوتے ہیں، معاہدات کے اندر ہوتے ہیں، ان کے اصول اور قانون بتلانا دراصل اس طرف نشاندہی ہے کہ قرآن مجید اور شریعت مطہرہ اس بات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ انسان اپنی معیشت کو، اپنے معاش کو مضبوط کرے۔ یہ بات نہیں کہ لینا دینا اور یہ سلسلات، معاہدات کے سلسلات کو اس پر کوئی روک ٹوک کی گئی ہے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اور جس طرح کے اسلام کے احکامات دیگر معاملات کے اندر ہیں، یہ معاملہ بھی چونکہ انسان کی زندگی کے ساتھ بہت اہم تعلق رکھتا ہے، اس لیے اس کی بھی ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلے وقتوں میں صرف تحریر نہیں ہوتی تھی، اور صرف انسان کی زبان ہی اس تحریر کا قائم مقام ہوا کرتی تھی۔ 1400 سال پہلے کی طرف مڑ کر دیکھا جائے تو اس وقت سارے کاروبار زبانی ہوا کرتے تھے۔ لکھنے لکھانے، معاہدات، دستاویزات تیار کرنے کا کوئی اصول نہیں تھا۔ سب سے پہلے قرآن نے اس کی طرف توجہ دلائی اور اس کے قوانین بتائے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، یعنی جب تم آپس میں ادھار کا معاملہ کیا کرو کسی معین مدت تک کے لیے تو اس کو
لکھ لیا کرو۔ اہل ایمان کو خطاب فرماتے ہوئے اس بات میں یہ فرمایا کہ اس میں ایک تو یہ اصول بتا دیا کہ ادھار کے معاملات کے لیے دستاویزات اور معاہدہ لکھ لینا چاہیے، تاکہ اگر بھول ہو جائے یا انکار ہو جائے تو وہ دستاویز اس سلسلے میں کام آئے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا گیا کہ ادھار کا معاملہ جب کیا جائے تو اس کی میعاد مقرر کرنا ضروری ہے، اور میعاد بھی واضح ہونی، صریح ہونی چاہیے، مبہم نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اگر کوئی اپنے ادھار کی دینے کی میعاد یوں مقرر کرتا ہے کہ سردی کے موسم میں یا فصل کٹنے کے موقع پر یا فلاں موسم میں بارش ہونے پر، فرمائے اس طرح کی میعاد جو مقرر کی گئی ہے یہ مبہم ہے، واضح نہیں ہے۔ اس طرح کی میعاد کو مقرر کرنا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ واضح ہونی چاہیے، اور واضح ہونے کی مثال یہ ہے کہ مہینہ اور تاریخ مقرر ہونی چاہیے، اس کو واضح کہا گیا ہے۔ آگے فرمایا جب یہ مقرر ہو گئی، واضح میعاد مقرر ہو گئی، تو فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، پچھلی آیت میں فرما دیا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوا، تو اس کو لکھ لو۔ اب لکھنے کی صورت، لکھنے کا قاعدہ کیا ہوگا؟ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، یعنی یہ ضروری ہے کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ اس معاملے کو، اس معاہدے کو لکھ لے۔ اس میں ایک طرف تو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ کاتب کسی فریق کا مخصوص نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کاتب معاہدے کا لکھنے والا غیر جانبدار شخص ہونا چاہیے، تاکہ کسی فریق کو بھی اس میں شبہ اور شک نہ رہے۔ دوسرے، کاتب کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ خود بھی اس چیز کا خیال رکھے کہ معاہدے کو انصاف کے ساتھ لکھے، کسی فریق کے ساتھ جانبداری والا معاملہ ہرگز نہ کرے، اور دوسرے کے فانی اور عارضی نفع کے لیے اپنا دائمی نقصان نہ کرے۔ مراد آخرت کا نقصان ہے کہ اگر وہ کاتب جانبداری کرتے ہوئے انصاف کے معاملے کو سامنے نہیں رکھے گا اور غلط وہ معاہدے کو لکھ دے گا تو اس کا نقصان اس کو خود ہوگا۔ اس کے بعد بتایا کہ دستاویزات یعنی معاہدہ کس کی طرف سے ہونا چاہیے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یعنی لکھوا دے وہ آدمی جس کے ذمے حق ہے۔ مثلا سودا خریدا اور قیمت کا ادھار کیا، تو جس شخص کے ذمے ادھار ہے وہ دستاویز کا مضمون لکھوا دے، کیونکہ اس کی طرف سے یہ دستاویز اور معاہدہ اقرار نامہ ہوگا کہ وہ قیمت دینے کا پابند ہے۔ اور لکھوا لینے میں یہ احتمال تھا کہ کوئی کمی پیشی جو ہے وہ اس میں کر سکتا ہے یا کر دے گا، تو اس لیے آگے فرما دیا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرو اس معاملے میں کہ جس میں بہت آسانی کے ساتھ کوئی کمی پیشی کی جا سکتی ہے، تو اس کو یہ کہہ کر کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اس طرف توجہ دلا دی کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور تمہارے اس عمل سے واقف ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، یعنی اللہ نے جو اس میں معاملات معاہدات کے اندر جو حق رکھا ہے اس کو پورا کرو، اور حق کے لکھنے میں ذرہ برابر کمی نہ کرو۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ معاملات میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس شخص پر حق ہوتا ہے وہ ضعیف العقل ہوتا ہے، ناسمجھ ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، نابالغ ہوتا ہے، اور اپنے معاملے کو اپنے طور پر سمجھ نہیں سکتا، تو پھر ایسے معاملات میں اور ایسی صورت میں اس شخص کا جو ولی ہوگا وہ اس کی طرف سے معاہدات کرے گا اور معاہدہ لکھوا لے گا۔ مجنوں اور نابالغ کی طرف سے تو ولی کا ہونا لازمی ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے سارے معاملات ولی ہی کی معرفت طے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی گونگا ہے یا کوئی دوسری زبان بولنے والا ہے تو اس کی طرف سے بھی ولی یہ کام کر سکتا ہے، اور اگر وہ کسی کو، ایسا شخص کسی کو ولی بنائے اور اپنا وکیل بنائے تو بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اس جگہ جو لفظ ولی آیا ہے وہ دونوں معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔
آیت کے اس حصے تک معاملات میں دستاویز لکھنے اور لکھوانے کے اہم اصول بیان فرمائے۔ آگے یہ بتایا کہ صرف یہ لکھوا لینا ہی اور تحریر کو کافی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس تحریر پر گواہ بھی بنا لیا جائے کہ اگر کسی وقت باہمی تنازع پیش آ جائے تو عدالت میں یہ گواہی پیش ہو کر معاملہ حق کے ساتھ فیصلہ کیا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ محض تحریر حجت شرعی نہیں ہے جب تک کہ اس پر شہادت شرعی موجود نہ ہو۔ شہادت یعنی جس کا معنی گواہی فرمایا گیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کا مشاہدہ کیا ہو یا جس پر کوئی شخص حاضر ہو، اس کی خبر دینا لغت میں شہادت کہلاتا ہے، گواہی کہلاتا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ دیکھنے سے جس چیز کا علم ہو، اس کی خبر دینے کو شہادت اور گواہی کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن حمام کہتے ہیں کسی حق کو ثابت کرنے کے لیے میں گواہی دیتا ہوں کہ الفاظ کے ساتھ سچی خبر دینا شہادت ہے اور گواہی ہے۔ اس کے ساتھ یہ فرما دیا کہ اس گواہی کے بھی چند اصول ہیں۔ نمبر 1، گواہ 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونا ضروری ہیں۔ اکیلا مرد یا صرف 2 عورتیں گواہی کے لیے کافی نہیں ہیں۔ پھر گواہوں کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ یہ گواہ مسلمان ہونے چاہیے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ گواہ عادل ہوں کہ جن کے قول پر اعتماد کیا جائے۔ فاسق اور فاجر کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے کہ جن کو شہداء یعنی شہادت دینے والے وہ جن کو تم پسند کرتے ہو۔ اور یہ فرمایا گیا کہ شہادت گواہی ایک خاص اعزاز اور منصب ہے، ہر کوئی اس کا اہل نہیں ہے۔ اس کے اہل وہی ہیں جن کی سیرت اور کردار پر اسلامی معاشرے کو اطمینان ہو اور جن کی دیانت مشتبہ نہ ہو۔ ساتھ یہ فرمایا گیا کہ شہادت ایک امانت ہے، گواہی دینا ایک امانت ہے اور باقی امانتوں کی طرح اس امانت کا ادا کرنا بھی لازم ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ جب ان کو کسی معاملے میں گواہ بنانے کے لیے بلایا جائے تو وہ اس سے انکار نہ کریں، کیونکہ شہادت ہی حق کو ظاہر کرنے اور جھگڑے کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر معاملات کی دستاویز لکھنے کے لیے تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، بہرحال اس کو لکھنا چاہیے، اس میں سستی اور غفلت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ معاملات کا لکھ لینا انصاف کو قائم کرنے کے لیے اور صحیح شہادت دینے اور شک اور شبہ سے بچنے کا بہترین طریقہ اور ذریعہ ہے۔ آیت کے شروع میں لکھنے والوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ لکھنے یا گواہ بننے سے انکار نہ کریں، تو یہاں یہ احتمال تھا کہ لوگ ان کو پریشان کریں گے، اس لیے آخر آیت میں فرمایا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، یعنی کسی لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو نقصان کسی صورت میں نہ دیا جائے، یعنی ایسا نہ کیا جائے کہ اپنی مصلحت اور فائدے کے لیے ان کی مصلحت اور فائدے میں خلل ڈالا جائے۔ پھر فرمایا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یعنی اگر تم نے لکھنے والے یا گواہ کو نقصان پہنچایا تو اس میں تم گناہ گار ہوگے، تمہیں اس کا مواخذہ تم سے کیا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ لکھنے والے یا گواہ کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اس لیے فقہا نے فرمایا اگر لکھنے والا اپنے لکھنے کی مزدوری اور معاوضہ طلب کرے یا گواہ اپنے آمد و رفت کے خرچ کا اصرار کرے اور طلب کرے تو اس کا یہ حق ہے کہ اس کو دیا جائے، اور اس کو ادا نہ کرنا بھی ان کا نقصان ہے اور یہ ناجائز اور حرام فرمایا گیا ہے۔
آیت کے آخر میں فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں یہی سکھاتا ہے، اسی طرح کے احکامات اور قوانین تمہیں بتاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی ڈرو اللہ سے، اللہ تمہیں صحیح اصولوں کی تعلیم دیتا ہے، یہ اس کا احسان ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ چونکہ اس آیت میں بہت سے احکامات، معاملات اور معاہدات کے ذکر ہوئے ہیں، بعض فقہا نے 20 اہم مسائل فقہی اس آیت سے نکالے ہیں۔ قرآن مجید کا عام اصول اور عام ترتیب یہی ہے کہ قانون بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کا دھیان اور اللہ کا خوف، روز جزا کا خوف کا بھی ذکر لا کر یاد دلا دیا جاتا ہے، تاکہ ذہنوں کو تعمیل کرنے کی طرف آمادہ کیا جا سکے۔ اسی طرح آیت کے اگلے حصے میں 2 اہم مضمون بیان فرمائے۔ ایک یہ کہ ادھار کے معاملے میں اگر کوئی چاہے کہ اعتماد کی کوئی چیز گروی رکھ لی جائے تو اس کو بھی اجازت ہے، مگر اس لفظ مقبوضہ سے اس طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ ادھار لینا پڑ گیا، اور جس سے ادھار لیا جا رہا ہے لکھنے لکھانے کا سلسلہ نہیں ہے، معاہدہ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی اور ایسی چیز ہے، تو پھر کوئی چیز گروی رکھ دی جائے۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ وہ گروی اپنے قبضے میں کر لے جب تک کہ وہ ادھار واپس نہ ہو جائے۔ البتہ اس میں یہ فرمایا گیا کہ جو چیز گروی رکھی گئی اس سے نفع اٹھانا اس کے لیے جائز نہیں ہے، البتہ اس کے اوپر اگر کوئی خرچ ہوا ہے تو وہ بھی مرتہن اس سے لے سکتا ہے۔ اپنے قرض کے وصول ہونے تک اس چیز پر اپنا قبضہ رکھے گا، اور نفع اس کا اگر کوئی چیز ہوگی ایسی کہ جس سے نفع حاصل ہوتا ہے تو وہ نفع اصل مالک کا ہوگا، الا یہ کہ وہ اصل مالک اس کو اجازت دے دے۔ دوسرا مضمون یہ فرمایا کہ جس شخص کو کسی نزاعی معاملے میں صحیح بات کا علم ہو وہ شہادت کو نہ چھپائے، اگر وہ شہادت اور گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے۔ دل کو اس لیے گناہ گار فرمایا کہ پہلے دل کے اندر گناہ کا ارادہ ہوتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ گواہی چونکہ زبان سے ادا ہوتی ہے، شہادت اور گواہی کو زبان سے ادا کیا جاتا ہے تو زبان گناہ گار ہے، لیکن فرمایا کہ زبان اور دل دونوں گناہ گار ہیں، کیونکہ پہلے ارادہ دل کے اندر ہوا، اس لیے اول گناہ دل کا ہوا اور بعد میں اس کا گناہ زبان کے اوپر آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔